بارش کے سیزن میں بڑے سارے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں اور پتنگے بھی نکلتے ہیں جن کی تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے لیکن پھڑپھڑاتے بہت ہیں. اور وہ جو پتنگے ہوتے ہیں ان کا اصل میں کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پھڑپھڑا کے اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑی تھوڑی دیر کے لیے بیچارے ہوتے ہیں، زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتے. برسات کا موسم ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور یہ جو پتنگے اور حشرات ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ نکلتے ہیں اس موسم میں، تو ان کے کلا کما کے لیے میں نے سوچا کہ میں آؤں. مسئلہ یہ کہ عمران خان کے جو مخالف ہیں وہ بے شرم چٹے ان پڑھ ہیں اور پرلے درجے کے بے شرم ہیں. اب میرا کام ہے ان کو جواب دینا. ان کو جواب دوں گا ان کے لیول پہ جا کے تو انہیں سمجھ آئے گی، ورنہ آئے گی نہیں. جب ان کو جواب دینے کے لیے ان کے لیول پہ جاتا ہوں تو میری پارٹی کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں گل صاحب آپ امریکہ میں پروفیسر تھے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں. جس طریقے کے یہ حشرات آپ کے سامنے آئے جو برسات میں نکلنے والے ہیں، آپ نے دیکھا، میں تھوڑی معیوب بات لیکن جو بات ہے وہ آپ کو بتانی چاہیے. میں آج آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، کروائی کس نے، کیسے ہوئی، کیوں پھیپھڑوں کے اندر زیادہ سانس بھرا جا رہا تھا، اس غبارے میں جس میں جگہ کم تھی اس میں ہوا زیادہ کیوں بھری جا رہی تھی. تو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. مجھے آج تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ ہماری بہادر افواج جو ہیں، جن کا ایک بہترین سپوکس پرسن ہے جنرل بابر افتخار، اب کیا ان کی جو سپوکس پرسن ہیں وہ اس طریقے کے سیاسی جوکر ہوں گے؟ مطلب ان کی جو سپوکس پرسن کرنے کی ذمہ داری ہے وہ یہ سیاسی جوکر لیں گے؟ تو یہ بنیادی طور پر یہ ساری حرکت کر کے یہ آج زبان سے بوٹ پالش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ کام میں جنرل باجوہ صاحب کی ٹیم کے اوپر چھوڑتا ہوں. میرے ذاتی خیال میں جنرل باجوہ صاحب پر اتنے برے دن نہیں آئے کہ انہیں اس طرح کے تھکے ہوئے ترکے ہوئے سپوکس پرسنز کی ضرورت پڑے. یہ کام میرا خیال ہے ان کو شہباز شریف کے لیے ہی کرنا چاہیے، پنجاب سپیڈ کے لیے کرنا چاہیے. وہ بات ہے ایک سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یہ عطا تارڑ جو ہے، یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یہ کیونکہ نیچرل طریقے سے سیاست میں پیدا نہیں ہوا. یہ سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی جیسے آج اچھل کے محترمہ بشرا صاحبہ کا بڑے گھٹیا طریقے سے نام لے رہا تھا، بار بار ریفر کر رہا تھا ویڈیوز کا. تو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ آپ کی اور تربیت میں ہماری میں فرق ہے. آپ نے تو پنجاب اسمبلی میں جہاں عورتیں، آپ کے گھر کی عورتیں بھی، نون لیگ کی بھی عورتیں موجود تھیں، ہماری عورتیں بھی موجود تھیں، وہاں آپ نے ایک چیز کھڑی کی تھی. تو مجھے پتا چلا کہ آپ کو گھر میں سالن بھی مانگنا پڑے تو آپ کو وہی کھڑا کرنا پڑتا ہے، اشارہ. تو آپ کے گھر کی تو یہ روایت ہے ایسے اشارے کھڑے کر کے ایک دوسرے سے اپنے گھر کی خواتین سے، اپنے لوگوں سے بات کرنے کی. تو آپ وہی کام باہر کرتے ہیں. تو میں آپ کے لیول پہ نہیں آؤں گا اس ایک چیز میں. باقی یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا، اس کو میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو لیڈر ہیں مریم صفدر صاحبہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں ایک عورت ہونے کے ناطے. اسی لیے جو آج میں باتیں بتانے لگا ہوں اس میں مریم صاحبہ کے جو فون کے اندر ڈیٹا تھا اس میں کیا تھا، کیونکہ ہم ان کا احترام کرتے اس کو میں سائڈ پہ رکھتا ہوں. باقی آپ کو آڈیو ویڈیو کا بڑا شوق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آپ کے لیڈران نیب میں پکڑے گئے تھے ان کے فونوں کا ڈیٹا اگر پاکستان میں سامنے رکھ دیا جائے تو ان کے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں، وہ کن کن کمزوریوں کی دوائیاں کھاتے ہیں، اور وہ کیا معاملات ہیں، وہ آپ سب کے سامنے آ جائیں گے. ان کی فنکاریاں کس کس چیز میں اہم ہیں، وہ کس طریقے سے ایک نہیں دو چیزوں میں ماہر ہیں، وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ جائیں گی. تو اس لیے کیونکہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں، میں نے مریم باجی کو اور ان کے فون کے ڈیٹا کو سائڈ پہ رکھ دیا، باقی سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ کے شہباز شریف صاحب کا فون ہی اگر سامنے رکھ دیں آپ کے اور اس کا ڈیٹا رکھ دیں تو آپ کے کانوں سے نہیں کہیں اور سے بھی دھواں نکلے گا. یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے عطا تارڑ، اس طرح کے لوگ اسی شکل کے ساتھ شیخوپورہ لاہور کی بسوں کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کے سانڈے کا تیل اور جنتریاں بیچتے ہیں. اس طرح کا چول آدمی لوگوں کی گھروں کی، عورتوں کے گھروں کی باتیں کرتا ہے. اس کو لگام دیں، اس کو کھولنے والے، اس کا پٹا جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں. آپ کے دادا مرحوم فوت ہو چکے ہیں اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ.
वो बुजुर्ग भी थे और फौत भी हो चुके हैं, जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं इस मुल्क में, जिस तरीके से जजेस को उन्होंने खरीदा और बेचा था, जो उस तरीके से, मैं फिर पंजाबी का लफ्ज कहूंगा, गुस्सा कर लिया जाता। हमारी जुबान पे तो बड़ा ही तप है लोगों को, इसलिए गुस्सा कर जाते हैं जो मैं अपनी जुबान बोलता है। सो जो ब्रोकरी उन्होंने, अंग्रेजी वाला कबूल है, अंग्रेजी में जो कहो कबूल है, पंजाबी में ना कहो ये कबूल नहीं है। जो ब्रोकर वो बने थे, जो ब्रोकरी उन्होंने की थी, वो सबके सामने है। तो जैसी आपकी तरबियत है, आपने वैसी बातें करनी है लोगों की, औरतों के बारे में। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं मरियम बाजी के बारे में जो जुबान घटिया आप इस्तेमाल करते हैं वो इस तरफ से नहीं होगी। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पढ़ी लिखी क़यादत और लोगों से ये माजरत चाहता हूं कि जब आपको एतराज होता है मेरी ऐसी बात करने पे, तो मसला ये है कि जो आप मुंह है हो जी चपेट मारांगे ना, ये खसलत गटर के अंदर आप टूथब्रश तो नहीं डालेंगे, गटर के अंदर वड्डी डांग फेरी दी है ताकि गटर साफ हो। सो गटर के अंदर टूथब्रश से साफ नहीं होता गटर, ये गटर है, इनको साफ करने के लिए वड्डी डांग देनी पैंदी है गटर दे विच। सो इसलिए आपको मैंने ये बताना है आज कि दूसरी काविश इनकी ये थी। तीसरी बात इन्होंने की फरा गोगी साहबा के बारे में, और कुछ क्योंकि मिला नहीं हमें, तो इनके, हमने तो वॉल्यूम के वॉल्यूम जमा करवाए हुए इनकी करप्शन के, डॉक्यूमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, मकसूद चपड़ासी हैं, उनके अकाउंटों से निकले हुए पैसे हैं, शहबाज शरीफ साहब की 3-3 4-4 बेगमात गर्लफ्रेंड्स, उनके लिए खरीदे हुए तोहफे हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਿਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰप्ट आजम, उन्हें कुटन ना लग पैना, वाकई है ने कोई 1-2 और सहेलियां भी। सो उनके लिए खरीदे हुए तोहफों की डिटेल्स हैं। सो हम तो सब कुछ दे चुके हैं, ये बार बार एक ही गर्दान गनते हैं। फरा बीबी, बकवास करने से पहले दिमाग इस्तेमाल किया करें। ये नहीं कि आपका किसी ने पटा खोल दिया तो आपने मुंह खोल लेना है। आपका पटा खुल गया पर मुंह तो बंद रखें। आपके पटे की लीश किसके हाथ में ही हमें पता है। और ये वक्त जो है ना, जैसे सूरज ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है, ये वक्त बदल जाता है, वक्त बड़ी जल्दी बदल जाना है। जितना तुहाडे पल्ले ना उन्नियां चांगरा मारो, क्योंकि बाद में तुहाडियां सुकियां चांगरा निकलनियां ने। मैं दस रहा तुहानू, जिद्दी तुहाडे फेफड़ियां जान है उन्नियां चांगरा मारो। मैंने आपको मोबाइल फोन्स का जो डाटा है उसके अंदर जो ऐसी चीजें हैं कि ये पाकिस्तान ने पोर्नोग्राफी के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, सिर्फ वही डाटा इशू कर देना इनके लीडरान के फोनों से जो निकला है, तो कोई जरूरत नहीं रहेगी पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स देखने की। ये जो बड़े फनकार बैठे बातें कर रहे थे, हमने आपका अंदर और बाहर दोनों देखा हुआ है। हमें पता है बाहर से कितने बदसूरत हैं और अंदर से कितने बदसूरत हैं, दोनों देखे हुए हैं। हमें पता है बाहर से कितने कमजोर हैं और अंदर से कितने कमजोर हैं, दोनों देखे हुए हैं। हमें पता है बाहर की कमजोरी की कौन सी दवाइयां खाते हैं और अंदर की कमजोरी की कौन सी दवाइयां खाते हैं, हमें सब पता है। वहां तक ना जाएं जहां पर आपकी स्किन जले, वहां तक बातें करें जहां तक आपकी करनी बनती है। एक नई जो ऑडियो टेप छोड़ी गई यहां पर लोगों के घरों की खवातीन को बदनाम करने के लिए, ये एक इंतहाई दोबारा घटिया बात है। लेकिन ये जो अता तारड़ जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं सियासी, इनसे और आप तवक्को क्या करते हैं? इनकी नहूसत ही ऐसी है, इनकी शक्लें ही ऐसी हैं, इनका कारोबार ही ऐसा है, और ये कर ही नहीं कुछ सकते। दोबारा दूसरी उसी बात पर मैं वापस आता हूं। एक बात की, वो जी एक ओपन एंड शट केस पकड़ लिया हमने। ओपन एंड शट केस क्या है कि 10 एकड़ का प्लॉट जो फिडमिक है फैसलाबाद में, वो 80 करोड़ का है और वो 8 करोड़ में बेच दिया गया। आप उनकी वेबसाइट पे अभी जाइए, अभी मैं आपको चैलेंज करता हूं, अभी इस वक्त जाइए। फी एकड़ 75 से 85 लाख उसकी कीमत है आज। और इनकी हुकूमत में जो अलॉट हुए हैं उसका भी डाटा निकाल लीजिए। और वो अभी भी वहां बहुत सारी जमीन पड़ी है जो अगले दिनों में अलॉट होनी, वो भी निकाल लीजिए। ये आज 20 करोड़ दे, मैं वो प्लॉट इसको देता हूं, लाइए। ये सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी को मैं कहता हूं ये 20 करोड़ रुपए का चेक ले आए, आज ही प्लॉट इसको दिलवा देते हैं उनसे मिन्नत करके जिनका है। और फैसलाबाद में 20 और प्लॉट हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये 10 एकड़ के प्लॉट का 20 से 25 करोड़ रुपया दें, मैं इन्हें दिलवाता हूं वहां पे प्लॉट जितने चाहिए। उसकी कीमत ही 85 से 75 लाख रुपया फी एकड़ है और वेबसाइट पे मौजूद है। गलाजत करें वो आपने करनी है, हमें पता है। आपको मुंह की बवासीर है, हमें पता है आपने ये बातें करनी है।
آپ نہیں رک سکتے. آپ کی تربیت یہ, آپ نے بار بار دکھایا آپ کی تربیت کیا ہے. آپ آئندہ بھی کریں گے, لیکن اتنی کریں جتنی پاکستان کی عوام جو ہے اس کو برداشت کر جائے. ہم آپ کے لیول پر نہیں اتریں گے, لیکن اگر آپ نے دوبارہ خاتون اول کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی تو میں اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو بتا رہا ہوں کہ پھر آپ کو اسی زبان میں جواب آئے گا. بہت ہو گیا آپ کے خلاف. فرا بی بی کے بارے میں کچھ ہے, خاتون اول کے بارے میں کچھ, عدالتیں کھلی ہیں آپ کے نیچے ہیں, کریں جا کر. آپ نے جمائمہ کے اوپر بھی جعلی کیس کیا تھا. آپ نے لوگوں کی آپ نے تو اپنے گھر کی عورتیں, عائشہ احد کو چھوڑا تھا آپ نے, عائشہ احد کی جوان بیٹی کو چھوڑا تھا آپ نے ان کو تھانے میں جوتے مروائے تھے, وہ خود کہتی ہیں, اور سپریم کورٹ میں جا کے حمزہ مان گیا تھا میری بیوی ہے. سپریم کورٹ میں اس کی بیوی تھی, چیف جسٹس کے سامنے, وہاں پر جا کے مان گیا کہ میری بیوی ہے, اور اسی بیوی کو تھانوں میں. تو آپ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت نہیں کرتے, اپنے دوسروں کی کیا کرنی ہے. لیکن یہ معاشرہ اتنا نہیں گرا کہ آپ کی غلاظت کو بائے کرے. انہوں نے ہمارے اداروں کی سپوکس پرسن بننے کی کوشش کی ہے. انہوں نے جنرل افتخار بابر کی توہین کی ہے, انہوں نے پاکستانی فوج کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے ملک کے آرمی چیف کو کنٹراورشل کرنے کی کوشش کی ہے. میرے خیال میں آرمڈ فورسز کو انہیں ایک پیغام دینا چاہیے کہ تسی ایڈے لائق نہیں, تسی اپنا گاندھی تولو تے بڑا ہے, اپنی بات ہم خود کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی آتی ہے. تسی تے آپ میرا خیال ایریل خرید لو, تواڈے کپڑیاں تے جننے داغ نے اتنے داغ تو میرا خیال ہی شاید کسی کے کپڑوں پہ بھی ہوں. تو پہلے اپنے داغ دھو لیں, پھر دوسروں کی بات کر لیں. یہ جو میڈیا اسٹریٹجک سیل ہے, اس کے بارے میں ہمارے پاس شواہد آ گئے ہیں. کچھ چیزیں ابھی اور آنے کی ویٹ کر رہے ہیں, آپ کے سامنے لائیں گے کہ نیا ٹویٹ کروانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں, ری ٹویٹ کرانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کرنے کے. تو میں دوبارہ فہد حسین آپ کو بتا رہا ہوں, فہد حسین آپ ایک گیدڑ ہیں, آپ نے آزاد صحافیوں کو بدنام کیا ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کے کالم لکھتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور آزاد صحافی بنتے تھے. یہ جتنے صحافی یہاں بیٹھے ان سب کی توہین ہے. آپ کا چہرہ ہے یلو جرنلزم. آپ پیچھے بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں اسٹریٹجک سیل پہ, اور جن جن کے کہنے پہ کر رہے ہیں, ہمارے علم میں ہے. ہماری گورنمنٹ آنے دو پتر جے استری نہ پھیری تے پھر دسی. استری پھیرنے کا مطلب کوئی ریاستی مشینری کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی بات نہیں کر رہے. آپ کا قانونی طریقے سے احتساب کریں گے, آپ کو قانون کے نیچے لگائیں گے, آپ کے سارے بل نکال دیں گے. میرا مشورہ یہ ہے, لوگوں کی ننگی ویڈیوز اپنے چینل پہ چلایا کریں. اب آپ کا دھندا اور کام وہ رہ گیا ہے, وہ کریں تاکہ آپ کو تھوڑا سکون آئے. آپ ابھی تو ہمارے جسموں کے اوپر کپڑے ہیں, اتار دیں. یہ بھی کچھ نہ کچھ گناہگار تو ہم بھی ہوں گے نا, کوئی نہ کوئی گناہ تو کرتے ہوں گے. ہماری بھی گناہ شہباز گل کے بھی ہوں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ بھی نکالیں. اب آپ ہمارے کپڑے, انڈر ویئر, بنیانے اتار دیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کا کہ آپ کا شوق کیا ہے دیکھنے اور دکھانے کا. تو آپ اپنا شوق پورا کریں. تو یہ جو آپ شروع کرتے ہیں نا ویڈیوز اور آڈیوز, اور لوگوں کے گھر کی عورتوں پہ کرتے ہیں, تو آپ کے گھر کے اندر بھی عورتیں ہیں, آپ کے گھر کے اندر بھی فیملیاں ہیں, آپ کے بھی قصے ہوں گے. نوح علیہ السلام کے پوتے آپ بھی نہیں ہیں, آپ کے بھی قصے ہوں گے, آپ بھی گناہگار انسان ہیں. کوئی شرم کریں, صحافت کریں, بغیرتی نہ کریں. میرا آپ سے یہ آپ سے میرا ریکویسٹ ہے, جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ جس دھندے میں آپ پڑے ہوئے ہیں, اب آپ ہمیں وہاں تک لے آئے ہیں کہ جو بات آپ کریں گے اس کی دگنی آواز میں آپ کو جواب ہوگا. آپ کا دھندا اور کام وہ رہ گیا ہے, وہ کریں تاکہ آپ کو تھوڑا سکون آئے. آپ ابھی تو ہمارے جسموں کے اوپر کپڑے ہیں, اتار دیں. یہ بھی کچھ نہ کچھ گناہگار تو ہم بھی ہوں گے نا, کوئی نہ کوئی گناہ تو کرتے ہوں گے. ہماری بھی گناہ شہباز گل کے بھی ہوں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ بھی نکالیں. اب آپ ہمارے کپڑے, انڈر ویئر, بنیانے اتار دیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کا کہ آپ کا شوق کیا ہے دیکھنے اور دکھانے کا. تو آپ اپنا شوق پورا کریں. تو یہ جو آپ شروع کرتے ہیں نا ویڈیوز اور آڈیوز, اور لوگوں کے گھر کی عورتوں پہ کرتے ہیں, تو آپ کے گھر کے اندر بھی عورتیں ہیں, آپ کے گھر کے اندر بھی فیملیاں ہیں, آپ کے بھی قصے ہوں گے. نوح علیہ السلام کے پوتے آپ بھی نہیں ہیں, آپ کے بھی قصے ہوں گے, آپ بھی گناہگار انسان ہیں. کوئی شرم کریں, صحافت کریں, بغیرتی نہ کریں. میرا آپ سے یہ آپ سے میرا ریکویسٹ ہے, جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ جس دھندے میں آپ پڑے ہوئے ہیں, اب آپ ہمیں وہاں تک لے آئے ہیں کہ جو بات آپ کریں گے
اس کی دگنی آواز میں آپ کو جواب ہوگا. بارش کے سیزن میں بڑے سارے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں اور پتنگے بھی نکلتے ہیں جن کی تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے لیکن پھڑپھڑاتے بہت ہیں. اور وہ جو پتنگے ہوتے ہیں ان کا اصل میں کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پھڑپھڑا کے اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑی تھوڑی دیر کے لیے بیچارے ہوتے ہیں، زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتے. برسات کا موسم ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور یہ جو پتنگے اور حشرات ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ نکلتے ہیں اس موسم میں، تو ان کے کلا کما کے لیے میں نے سوچا کہ میں آؤں. مسئلہ یہ کہ عمران خان کے جو مخالف ہیں وہ بے شرم چٹے ان پڑھ ہیں اور پرلے درجے کے بے شرم ہیں. اب میرا کام ہے ان کو جواب دینا. ان کو جواب دوں گا ان کے لیول پہ جا کے تو انہیں سمجھ آئے گی، ورنہ آئے گی نہیں. جب ان کو جواب دینے کے لیے ان کے لیول پہ جاتا ہوں تو میری پارٹی کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں گل صاحب آپ امریکہ میں پروفیسر تھے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں. جس طریقے کے یہ حشرات آپ کے سامنے ہیں جو برسات میں نکلنے والے ہیں، آپ نے دیکھا، میں ہے تھوڑی معیوب بات لیکن جو بات ہے وہ آپ کو بتانی چاہیے. میں آج آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، کروائی کس نے، کیسے ہوئی، کیوں پھیپھڑوں کے اندر زیادہ سانس بھرا جا رہا تھا، اس غبارے میں جس میں جگہ کم تھی اس میں ہوا زیادہ کیوں بھری جا رہی تھی. تو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. مجھے آج تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ ہماری بہادر افواج جو ہیں، جن کا ایک بہترین سپوکس پرسن ہے جنرل بابر افتخار، اب کیا ان کی جو سپوکس پرسن ہیں وہ اس طریقے کے سیاسی جوکر ہوں گے؟ مطلب ان کی جو سپوکس پرسن کرنے کی ذمہ داری ہے وہ یہ سیاسی جوکر لیں گے؟ تو یہ بنیادی طور پر یہ ساری حرکت کر کے یہ آج زبان سے بوٹ پالش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ کام میں جنرل باجوہ صاحب کی ٹیم کے اوپر چھوڑتا ہوں. میرے ذاتی خیال میں جنرل باجوہ صاحب پر اتنے برے دن نہیں آئے کہ انہیں اس طرح کے تھکے ہوئے ترکے ہوئے سپوکس پرسنز کی ضرورت پڑے. یہ کام میرا خیال ہے ان کو شہباز شریف کے لیے ہی کرنا چاہیے، پنجاب سپیڈ کے لیے کرنا چاہیے. وہ بات ہے ایک سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یہ عطا تارڑ جو ہے، یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یہ کیونکہ نیچرل طریقے سے سیاست میں پیدا نہیں ہوا، یہ سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی جیسے آج اچھل کے محترمہ بشرا صاحبہ کا بڑے گھٹیا طریقے سے نام لے رہا تھا، بار بار ریفر کر رہا تھا ویڈیوز کا. تو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ آپ کی اور تربیت میں ہماری میں فرق ہے. آپ نے تو پنجاب اسمبلی میں جہاں عورتیں، آپ کے گھر کی عورتیں بھی، نون لیگ کی بھی عورتیں موجود تھیں، ہماری عورتیں بھی موجود تھیں، وہاں آپ نے ایک چیز کھڑی کی تھی. تو مجھے پتا چلا کہ آپ کو گھر میں سالن بھی مانگنا پڑے تو آپ کو وہی کھڑا کرنا پڑتا ہے، اشارہ. تو آپ کے گھر کی تو یہ روایت ہے ایسے اشارے کھڑے کر کے ایک دوسرے سے اپنے گھر کی خواتین سے، اپنے لوگوں سے بات کرنے کی، تو آپ وہی کام باہر کرتے ہیں. تو میں آپ کے لیول پہ نہیں آؤں گا اس ایک چیز میں. باقی یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا اس کو میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو لیڈر ہیں مریم صفدر صاحبہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں ایک عورت ہونے کے ناطے. اسی لیے جو آج میں باتیں بتانے لگا ہوں اس میں مریم صاحبہ کے جو فون کے اندر ڈیٹا تھا اس میں کیا تھا، کیونکہ ہم ان کا احترام کرتے اس کو میں سائڈ پہ رکھتا ہوں. باقی آپ کو آڈیو ویڈیو کا بڑا شوق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آپ کے لیڈران نیب میں پکڑے گئے تھے ان کے فونوں کا ڈیٹا اگر پاکستان میں سامنے رکھ دیا جائے تو ان کے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں، وہ کن کن کمزوریوں کی دوائیاں کھاتے ہیں، اور وہ کیا معاملات ہیں وہ آپ سب کے سامنے آ جائیں گے. ان کی فنکاریاں کس کس چیز میں اہم ہیں، وہ کس طریقے سے ایک نہیں دو چیزوں میں ماہر ہیں، وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ جائیں گی. تو اس لیے کیونکہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں میں نے مریم باجی کو اور ان کے فون کے ڈیٹا کو سائڈ پہ رکھ دیا، باقی سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ کے شہباز شریف صاحب کا فون ہی اگر سامنے رکھ دیں آپ کے اور اس کا ڈیٹا رکھ دیں تو آپ کے کانوں سے نہیں کہیں اور سے بھی دھواں نکلے گا. یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے عطا تارڑ، اس طرح کے لوگ اسی شکل کے ساتھ شیخوپورہ لاہور کی بسوں کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کے سانڈے کا تیل اور جنتریاں بیچتے ہیں. اس طرح کا چول آدمی لوگوں کی گھروں کی عورتوں کے گھروں کی باتیں کرتا ہے. اس کو لگام دیں، اس کو کھولنے والے، اس کا پٹا جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں
آپ کے دادا مرحوم فوت ہو چکے ہیں، اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ، وہ بزرگ بھی تھے اور فوت بھی ہو چکے ہیں. جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں اس ملک میں، جس طریقے سے ججز کو انہوں نے خریدا اور بیچا تھا، جو اس طریقے سے، میں پھر پنجابی کا لفظ کہوں گا، غصہ کر لیا جاتا. ہماری زبان پہ تو بڑا ہی تپ ہے لوگوں کو، اس لیے غصہ کر جاتے ہیں جدوں میں اپنی زبان بولتا ہے. جو بروکری انہوں نے، انگریزی والا قبول ہے، انگریزی میں جو کہو قبول ہے، پنجابی میں نہ کہو یہ قبول نہیں ہے. جو بروکر وہ بنے تھے، جو بروکری انہوں نے کی تھی، وہ سب کے سامنے ہے. تو جیسی آپ کی تربیت ہے، آپ نے ویسی باتیں کرنی ہے لوگوں کی عورتوں کے بارے میں. لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میں مریم باجی کے بارے میں جو زبان گھٹیا آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس طرف سے نہیں ہوگی. اور میں پاکستان تحریک انصاف کی پڑھی لکھی قیادت اور لوگوں سے یہ معذرت چاہتا ہوں کہ جب آپ کو اعتراض ہوتا ہے میری ایسی بات کرنے پہ، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو منہ ہے ہو جی چپیڑ ماریں گے نا. یہ خصلت گٹر کے اندر آپ ٹوتھ برش تو نہیں ڈالیں گے، گٹر کے اندر وڈی ڈانگ پھیری دی ہے تاکہ گٹر صاف ہو. گٹر کے اندر ٹوتھ برش سے صاف نہیں ہوتا گٹر، یہ گٹر ہے، ان کو صاف کرنے کے لیے وڈی ڈانگ دینی پہنتی ہے گٹر دے وچ. اس لیے آپ کو میں نے یہ بتانا ہے آج کہ دوسری کاوش ان کی یہ تھی. تیسری بات انہوں نے کی فرح گوگی صاحبہ کے بارے میں، اور کچھ کیونکہ ملا نہیں ہمیں، تو ہم نے تو والیوم کے والیوم جمع کروائے ہوئے ان کی کرپشن کے، ڈاکومنٹس ہیں، اکاؤنٹس ہیں، مقصود چپڑاسی ہیں، ان کے اکاؤنٹوں سے نکلے ہوئے پیسے ہیں. شہباز شریف صاحب کی 3-3 4-4 بیگمات، گرل فرینڈز، ان کے لیے خریدے ہوئے تحفے ہیں. ہوں جہاں چاریاں بھابیاں نے، وزیر اعظم صاحب جڑے نے کرپٹ اعظم، انہیں کٹڑ نہ لگ پینا، واقعی ہے نے کوئی 1-2 اور سہیلیاں بھی. ان کے لیے خریدے ہوئے تحفوں کی ڈیٹیلز ہیں. ہم تو سب کچھ دے چکے ہیں. یہ بار بار ایک ہی گردان گنتے ہیں. فرح بی بی، بکواس کرنے سے پہلے دماغ استعمال کیا کریں. یہ نہیں کہ آپ کا کسی نے پٹا کھول دیا تو آپ نے منہ کھول لینا ہے. آپ کا پٹا کھل گیا پر منہ تو بند رکھیں. آپ کے پٹے کی لیش کس کے ہاتھ میں ہی ہمیں پتا ہے. اور یہ وقت جو ہے نا، جیسے سورج اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے جاتا ہے، یہ وقت بدل جاتا ہے. وقت بڑی جلدی بدل جانا ہے. جتنا تواڈے پلے نا انیاں چانگرا مارو، کیونکہ بعد میں تواڈیاں سکیاں چانگرا نکلنیاں نے. میں دس رہا تانوں، جدی تواڈے پھپڑیاں جان ہے انیاں چانگرا مارو. میں نے آپ کو موبائل فونز کا جو ڈیٹا ہے اس کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ پاکستان نے پورنوگرافی کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، صرف وہی ڈیٹا ایشو کر دینا ان کے لیڈران کے فونوں سے جو نکلا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں رہے گی پورنوگرافی کی ویب سائٹس دیکھنے کی. یہ جو بڑے فنکار بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ہم نے آپ کا اندر اور باہر دونوں دیکھا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے باہر سے کتنے بدصورت ہیں اور اندر سے کتنے بدصورت ہیں، دونوں دیکھے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے باہر سے کتنے کمزور ہیں اور اندر سے کتنے کمزور ہیں، دونوں دیکھے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے باہر کی کمزوری کی کون سی دوائیاں کھاتے ہیں اور اندر کی کمزوری کی کون سی دوائیاں کھاتے ہیں، ہمیں سب پتا ہے. وہاں تک نہ جائیں جہاں پر آپ کی سکن جلے، وہاں تک باتیں کریں جہاں تک آپ کی کرنی بنتی ہیں. ایک نئی جو آڈیو ٹیپ چھوڑی گئی یہاں پر لوگوں کے گھروں کی خواتین کو بدنام کرنے کے لیے، یہ ایک انتہائی دوبارہ گھٹیا بات ہے. لیکن یہ جو عطا تارڑ جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں سیاسی، ان سے اور آپ توقع کیا کرتے ہیں؟ ان کی نحوست ہی ایسی ہے، ان کی شکلیں ہی ایسی ہیں، ان کا کاروبار ہی ایسا ہے، اور یہ کر ہی نہیں کچھ سکتے. دوبارہ دوسری اسی بات پر میں واپس آتا ہوں. ایک بات کی، وہ جی ایک اوپن اینڈ شٹ کیس پکڑ لیا ہم نے. اوپن اینڈ شٹ کیس کیا ہے کہ 10 ایکڑ کا پلاٹ جو فڈمک ہے فیصل آباد میں، وہ 80 کروڑ کا ہے اور وہ 8 کروڑ میں بیچ دیا گیا. آپ ان کی ویب سائٹ پہ ابھی جائیے، ابھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ابھی اس وقت جائیے. فی ایکڑ 75 سے 85 لاکھ اس کی قیمت ہے آج. اور ان کی حکومت میں جو الاٹ ہوئے ہیں اس کا بھی ڈیٹا نکال لیجئے. اور وہ ابھی بھی وہاں بہت ساری زمین پڑی ہے جو اگلے دنوں میں الاٹ ہونی، وہ بھی نکال لیجئے. یہ آج 20 کروڑ دے، میں وہ پلاٹ اس کو دیتا ہوں. لائیے یہ سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو میں کہتا ہوں یہ 20 کروڑ روپے کا چیک لے آئے، آج ہی پلاٹ اس کو دلوا دیتے ہیں ان سے منت کر کے جن کا ہے. اور فیصل آباد میں 20 اور پلاٹ ہیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں. یہ 10 ایکڑ کے پلاٹ کا 20 سے 25 کروڑ روپیہ دیں، میں انہیں دلواتا ہوں وہاں پہ پلاٹ جتنے چاہیے. اس کی قیمت ہی 85 سے 75 لاکھ روپیہ فی ایکڑ ہے اور ویب سائٹ پہ موجود ہے. غلاظت کریں وہ آپ نے کرنی ہے، ہمیں پتا ہے. آپ کو منہ کی بواسیر ہے، ہمیں پتا ہے آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں.
آپ نہیں رک سکتے. آپ کی تربیت یہ, آپ نے بار بار دکھایا آپ کی تربیت کیا ہے. آپ آئندہ بھی کریں گے, لیکن اتنی کریں جتنی پاکستان کی عوام جو ہے اس کو برداشت کر جائے. ہم آپ کے لیول پر نہیں اتریں گے, لیکن اگر آپ نے دوبارہ خاتون اول کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی تو میں اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو بتا رہا ہوں کہ پھر آپ کو اسی زبان میں جواب آئے گا. بہت ہو گیا آپ کے خلاف. فرا بی بی کے بارے میں کچھ ہے, خاتون اول کے بارے میں کچھ, عدالتیں کھلی ہیں آپ کے نیچے ہیں, کریں جا کر. آپ نے جمائمہ کے اوپر بھی جعلی کیس کیا تھا. آپ نے لوگوں کی آپ نے تو اپنے گھر کی عورتیں, عائشہ احد کو چھوڑا تھا آپ نے, عائشہ احد کی جوان بیٹی کو چھوڑا تھا آپ نے ان کو تھانے میں جوتے مروائے تھے, وہ خود کہتی ہیں. اور سپریم کورٹ میں جا کے حمزہ مان گیا تھا میری بیوی ہے. سپریم کورٹ میں اس کی بیوی تھی, چیف جسٹس کے سامنے, وہاں پر جا کے مان گیا کہ میری بیوی ہے. اور اسی بیوی کو تھانوں میں تو آپ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت نہیں کرتے, اپنے دوسروں کی کیا کرنی ہے. لیکن یہ معاشرہ اتنا نہیں گرا کہ آپ کی غلاظت کو بائے کرے. انہوں نے ہمارے اداروں کی اسپوکس پرسن بننے کی کوشش کی ہے. انہوں نے جنرل افتخار بابر کی توہین کی ہے, انہوں نے پاکستانی فوج کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے ملک کے آرمی چیف کو کنٹراورشل کرنے کی کوشش کی ہے. میرے خیال میں آرمڈ فورسز کو انہیں ایک پیغام دینا چاہیے کہ تسی ایڈے لائق نہیں, تسی اپنا گاندھی تولو تے بڑا ہے, اپنی بات ہم خود کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی آتی ہے. تسی تے آپ میرا خیال ایریل خرید لو, تواڈے کپڑیاں تے جننے داغ نے اتنے داغ تو میرا خیال ہی شاید کسی کے کپڑوں پہ بھی ہوں. تو پہلے اپنے داغ دھو لیں, پھر دوسروں کی بات کر لیں. یہ جو میڈیا اسٹریٹجک سیل ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس شواہد آ گئے ہیں. کچھ چیزیں ابھی اور آنے کی ویٹ کر رہے ہیں, آپ کے سامنے لائیں گے کہ نیا ٹویٹ کروانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں, ری ٹویٹ کرانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کرنے کے. تو میں دوبارہ فہد حسین آپ کو بتا رہا ہوں, فہد حسین آپ ایک گیدڑ ہیں, آپ نے آزاد صحافیوں کو بدنام کیا ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کے کالم لکھتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور آزاد صحافی بنتے تھے. یہ جتنے صحافی یہاں بیٹھے ان سب کی توہین ہے. آپ کا چہرہ ہے یلو جرنلزم. آپ پیچھے بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں اسٹریٹجک سیل پہ, اور جن جن کے کہنے پہ کر رہے ہیں, ہمارے علم میں ہے. ہماری گورنمنٹ آنے دو پتر جے استری نہ پھیری تے پھر دسی. استری پھیرنے کا مطلب کوئی ریاستی مشینری کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی بات نہیں کر رہے. آپ کا قانونی طریقے سے احتساب کریں گے, آپ کو قانون کے نیچے لگائیں گے, آپ کے سارے بل نکال دیں گے. میرا مشورہ یہ ہے, لوگوں کی ننگی ویڈیوز اپنے چینل پہ چلایا کریں. اب آپ کا دھندا اور کام وہ رہ گیا ہے, وہ کریں تاکہ آپ کو تھوڑا سکون آئے. آپ ابھی تو ہمارے جسموں کے اوپر کپڑے ہیں, اتار دیں. یہ بھی کچھ نہ کچھ گناہگار تو ہم بھی ہوں گے نا, کوئی نہ کوئی گناہ تو کرتے ہوں گے. ہماری بھی گناہ شہباز گل کے بھی ہوں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ بھی نکالیں. اب آپ ہمارے کپڑے, انڈر ویئر, بنیانے اتار دیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کا کہ آپ کا شوق کیا ہے دیکھنے اور دکھانے کا. تو آپ اپنا شوق پورا کریں. تو یہ جو آپ شروع کرتے ہیں نا ویڈیوز اور آڈیوز, اور لوگوں کے گھر کی عورتوں پہ کرتے ہیں, تو آپ کے گھر کے اندر بھی عورتیں ہیں, آپ کے گھر کے اندر بھی فیملیاں ہیں, آپ کے بھی قصے ہوں گے. نوح علیہ السلام کے پوتے آپ بھی نہیں ہیں, آپ کے بھی قصے ہوں گے, آپ بھی گناہگار انسان ہیں. کوئی شرم کریں, صحافت کریں, بغیرتی نہ کریں. میرا آپ سے یہ آپ سے میرا ریکویسٹ ہے, جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ جس دھندے میں آپ پڑے ہوئے ہیں, اب آپ ہمیں وہاں تک لے آئے ہیں کہ جو بات آپ کریں گے اس کی دگنی آواز میں آپ کو جواب ہوگا.